اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا قال كهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز پیدائش کو ذکر کیے ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی ذکر کیا۔ یہ خوشخبری فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کو سنا رہے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، جو اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوگا، یخلق ما یشاء، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء۔ اب یہاں پر یخلق، خلق یخلق تخلیقاً، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان لوگوں کا رد کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، جو اللہ کا شریک مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یخلق، کیونکہ پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام کا جہاں ذکر تھا وہاں میرے رب نے لفظ یفعل استعمال کیا، کذالک اللہ یفعل، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یخلق تخلیق کا لفظ، کہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ثالث الثلاثہ کا ہے، عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، عیسائیوں کی طرف۔ اور یہی نہیں، اس سے آگے بھی دلیل ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ فیکون، کن فیکون بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ڈالا، رحم میں ڈالا، روح کو پھونکا۔ تو یہاں پر یہ بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی جا رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک، ان اللہ یبشرک، اے مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، کس چیز سے؟ اپنے کلمے سے، اسمہ المسیح، اسمہ المسیح، ایک کلمے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، جس کو ہر کوئی مسیح کے نام سے جانے گا۔ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف منسوب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے بھی پیدا ہوئے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کن سے پیدا ہوئے۔ اور جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا لفظ یہاں آگے ارشاد فرمایا ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، مقام والے ہوں گے، مرتبے والے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مقربین میں سے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا اس وقت بھی، جب ماں کی گود میں ہوگا اس وقت بھی وہ لوگوں سے کیا کرے گا؟ گفتگو کرے گا۔ 4 بچے ہیں جنہوں نے بچپنے کے اندر کیا کیے ہے؟ گفتگو کی ہے، بچپن کے اندر گفتگو کی ہے جس میں ایک حدیث میں بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیے ہے، اور اسی طرح جریج کے ساتھی نے بچپن میں کلام کیا، اس کی گواہی دی۔ ایک بچے نے کلام کرنا موجود ہے، تو یہ 3 ہوئے۔ ایک اور بچے کا بھی کلام کرنا حدیث کے اندر موجود ہے، تو 3 بچے ہوئے جنہوں نے بچپن کے اندر جو ہے وہ کلام کیا۔ جب نہ یوں سمجھ لو کہ بالکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو چند ہی دن تھے کہ انہوں نے کلام کیا تھا، اپنی امت کو پیغام دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس لفظ کے اندر بھی ذرا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلام کر رہے ہیں بچپنے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بتا رہے ہیں عیسائیوں کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ادھیڑ عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے، سب کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس وقت بھی بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار میں سے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، اور جب یہ بشارت فرشتوں نے دی حضرت مریم علیہ السلام کو، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت رب انا یکون لی ولد، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، چھونا تو دور کی بات ہے، کسی آدمی نے دیکھا تک نہیں۔ پاک باز، پاکیزہ عورت، بالکل پاکیزہ عورت۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ارادہ فرماتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کائنات کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب بھی وہ کسی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف لفظ کن کہتا ہے۔ یہ لفظ کن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کن لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح دنیا کے اندر تصرفات ہوتے ہیں۔ اور آج کا اہل ایمان، آج کا مسلمان پتہ نہیں کیوں اپنے رب سے غافل ہوا پڑا، انکلوڈ می، میں بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا ہر چیز پر یار، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو ختم کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحتیاب زندگی دینے پر قادر ہیں۔ تمہیں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ ہم اللہ کو کیوں راضی نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے؟ آج ہر بندہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، اتنی تیز دوڑ لگا رہا ہے، اور یہ دنیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہی ہے اس کے آگے، وہ اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آ رہی، اور پتہ ہے اس کو بھی اس نے ایک وقت میں مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی۔ یا اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہے اور تو ہی ساری نعمتیں دینے والے ہے، یا اللہ تو ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔